بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو لوگ نماز فجر کے بعد سو جاتے ہیں، ان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے۔ ترجمہ: پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں ہلکی یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہا کرو، رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں جا جا کر پھرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ شعب الایمان، حدیث نمبر 4405۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ترجمہ: تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ترجمہ: زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے: ناحق خون بہنے سے، وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا؟ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے؟ صحیح مسلم۔ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ممانعت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، صادق سے لے کر طلوع آفتاب پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر الہی میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے 2 بجے 3 بجے موبائل، فیس بک، واٹس ایپ ان سب پر لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا اور دوپہر کے 12 بجے یا 1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی ایک انسان موجود نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسندیدہ قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے قیلولہ کہتے ہیں۔ وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ قیلولہ وہ نہیں جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ قیلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں خواہ آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی کے حصے میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً سویا کریں، کیونکہ اس سے کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کریں کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی ہے کہ ڈاکٹرز کا بھی ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور فرمانے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح سویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے اس کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں تو وہ انسان سوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایات کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں اور جب بھی آپ ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو تو وہ آپ کو ایک ہی جواب دیں گے، یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ صبح سویرے کھلتی ہی نہیں، ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، اٹھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایات کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھا کریں، آپ سویرے نماز ادا کریں اور کوشش کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کا دن گزرتا ہے، آپ کے دن میں برکت کتنی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے سو کر اٹھتے ہیں ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دن کے کچھ کام بھی نہیں انہیں سمجھ آتے کہ وہ یہ جان سکیں کہ آج کے دن میں کرنا کیا ہے یا آج کا دن کیسے گزرے گا۔ وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر پلک جھپکتے ہی شام اور پھر مغرب کی اذان ہونے لگ جاتی ہے۔ اور جو انسان صبح سویرے جاگتے ہیں اپنے کام بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی تندرستی کی بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔